International Islamic Research Center. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کبھی اے نوجوان مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری پر ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور پیدا اس لیے ہوا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ اللہ نے اس لیے ان کے اوپر بھیجا ہے تاکہ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ ان کو چکھایا جائے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جو ہمہ جہت، ہمہ وقت اور بہت ہی سخت امتحان ہے۔ بظاہر تو یہ عمل کا امتحان ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اللہ کریم نے اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ امتحان حسن عمل کا امتحان، کثرت عمل کا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اس بات کا امتحان کیا جائے۔ امتحان اس بات کا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو سارے کرتے ہیں، وہ انسان ہی کیا ہے جو عمل نہ کرے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے۔ ہر شخص محنتی اور مشقتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان
انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو پیدا ہی مشقتی کیا گیا ہے، انک کادح، تو پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ تو مشقتی ہے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اور یہ جو محنت اور مشقت انسان کر رہا ہے، یعنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان ہو یا اس پر انسان کی تعریف پوری آتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محنتی اور مشقتی نہ ہو۔ ہر شخص مشقت میں لگا ہو، اور پھر یہ مشقت ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشقت کر کے بس یہ یہاں تک ہے، لمحہ بلمحہ ہر وقت یہ مشقت کا سفر طے ہو رہا۔ قدحن، یہ جاری ہے، کہاں تک جاری ہے؟ الی ربک، یہ تیرے رب کی طرف یہ محنت اور مشقت کا سفر جاری ہے، اور یہ اختتام پذیر کب ہوگا؟ فملاقیہ، اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ہے اصل، اور جو موت اور زندگی کا کارخانہ ہے وہ بھی اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم جس سفر کو اور جس سفر کی ترتیب کو جانتے ہیں، میں اور آپ ہم سب، وہاں زندگی ہوتی ہے پہلے اور پھر بعد میں موت ہوتی ہے۔ میں اور آپ ہم سب اسی سسٹم کو جانتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے پھر زندگی۔ ہمارے خیال میں پہلے زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے موت ہے بعد میں زندگی۔ اور اس میں لطیف نقطہ یہ ہے، ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو بعد میں زندگی آنے والی ہے وہ زندگی ہی زندگی ہے، موت کوئی نہیں ہے۔ پہلے موت تھی، ختم ہو گئی، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، بات ختم ہو گئی، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ زندگی جہاں ہم اس وقت ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا فرمایا۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب والی، یہ قریب والا مرحلہ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے مرحلہ حیات اس سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی آنے والا ہے۔ جو سابقہ ہے اس کو عالم ارواح کہہ دیتے ہیں۔ انسان اس وقت جب اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہم سب نے، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کب کیا تھا؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ یاد ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں یاد۔ اللہ اکبر، یاد اس لیے نہیں ہے، سمجھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے وعدہ کیا تھا تم نے، سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو رب کی بندگی ہم نے تسلیم کر لی تھی عالم ارواح میں، لیکن یاد کوئی نہیں ہے۔ جب یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے۔ اگر ہوش و حواس میں ہوتے تو پھر یاد ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہوا تو ہے، وعدہ تو ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں وعدہ یاد دلاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بقائمی ہوش و حواس نہیں کیا تو وہ وعدہ کیسے؟ وہ وعدہ ہی کیسے ہو سکتا ہے جو بقائمی ہوش و حواس نہ ہو؟ یہاں جو اسٹامپ فروش ہے نا، پہلے لکھتے ہیں بقائمی ہوش و حواس، میں یہ لکھ رہا ہوں۔ تو بقائمی ہوش و حواس نہ ہو تو وعدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا یہ لازماً بات ہے اور کنفرم بات ہے کہ ہم ہوش و حواس میں تھے۔
اگر ہم ہوش حواس میں نہ ہو تو وہ وعدہ قرار ہی نہیں پاتا. پھر اگلا سوال ہے، اگر ہوش و حواس میں تھے تو پھر یاد کیوں نہیں ہے؟ 2-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہمیں یاد ہے. ہو سکتا ہے ان کو یاد ہو، مجھے تو کوئی نہیں یاد کہ کب کیا تھا، کس جگہ. اللہ اکبر. اس لیے یاد نہیں ہے. اللہ نے رب کی عبودیت انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. ہر انسان وہ فطرتاً عبد ہے، وہ رب کی غلامی کرتا ہے. فرق یہاں پڑتا ہے کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیتا ہے، کرتا غلامی ہے. عبدیت رب عالم ارواح کے وعدے کے بعد اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی تھی. اب یہ ہر شخص عبد ہے، غلامی کرتا ہے. جس طرح ہر شخص محنتی اور مشقتی ہے، اسی طرح ہر شخص عبد بھی ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ محنت کس لیے کر رہا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ کس کی بندگی کر رہا ہے، کس کا عبد ہے، رب کس کو سمجھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ جو در در کی غلامیاں تم کرتے پھرتے ہو، کبھی کسی کو رب بنا لیتے ہو، کبھی کسی کو رب بنا لیتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو 0 + 0 + 0 ان کے پلے کیا ہے؟ وہ آپ کرتے جائیں جتنی مرضی اکٹھے کر لیں اس طرح کے رب. اللہ اکبر. ان ہوا الا اسماء سمیتموها. صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، رب کوئی نہیں بنتا اللہ کے علاوہ. رب ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. کسی کے پاس وہ طاقت ہو تو پھر وہ رب ہو، رب ہے ہی کوئی نہیں. انسان غلطی کرتا ہے. ظاہر ہے جو اللہ کا غلام نہیں ہوتا، جو اللہ کا عبد نہیں ہوتا، وہ لازماً غیر اللہ کا عبد ہوتا ہے. اس لیے کہ فطرتاً عبد ہے، فطرتاً عبد ہے، فطرتاً مشقتی ہے. قادے عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو سارا دن مزدوری کرتا ہے تاکہ رات کو اس کو شام کو چند ٹکے چند روپے مل جائیں. جو مزدوری کرتا ہے وہ قادے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو قادے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ ہم سب فطرتاً عبد ہیں. میں اور آپ ہم سب فطرتاً مشقتی ہیں. فرق یہاں پڑتا ہے کہ ہم عبودیت کس کی کر رہے ہیں، غلام کس کے ہیں. اور فرق یہاں پڑتا ہے کہ محنت اور مشقت کس لیے کر رہے ہیں. مشقت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، عبودیت ہو رہی ہے، غلامی ہو رہی ہے. تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، حالات خراب ہو گئے، یہ قرآن تبصرہ کرتا ہے ہمارے حالات پر. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ مشقت رک گئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ لوگ عبودیت چھوڑ گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا. عبودیت ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، مقصد بدل گیا ہے. اب مشقت ہو رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ وہ لوگ جن کی ساری، جو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، اصل خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ ساری زندگی سمجھتے یہ رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ساری زندگی سمجھتے یہ رہے کہ وہ تو بہترین کام کر رہے ہیں.
کوئی آدمی یہ سمجھ کے کام کرتا ہے غلط کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبدیت، ہم کس کی غلامی کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ جو شخص اللہ کا غلام نہیں ہوتا نا، کیونکہ فطرتاً غلام ہے، انسان عبد پیدا ہوا ہے۔ غلط تصور ہے مغرب کا، غلط تصور ہے مغرب کا کہ انسان آزاد ہے، کوئی نہیں آزاد۔ بنیادی انسانی حقوق کا تصور غلط ہے، کوئی بنیادی انسانی حق نہیں ہوتا، حقوق العباد ہوتے ہیں، جو عبد ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ حقوق العباد کا تعین کرتی ہے ذات باری تعالی، وہ حقوق العباد کا تعین کرتی ہے۔ جب ہم بنیادی انسانی حق کہتے ہیں اور حقوق العباد میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں کوئی شخص بنیادی انسانی حق کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بالکل اسلام بھی تو بنیادی انسانی حق کی بات کرتا ہے۔ فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ بنیادی انسانی حق کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی، انگریزی میں کہتے ہیں ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، ہر انسان کا ایک جیسا حق ہے، چاہے کوئی باپ ہے چاہے کوئی بیٹا ہے، حق ایک جیسا ہے۔ وہ بھی ہیومن ہے، وہ بھی ہیومن ہے، دونوں کا حق ایک جیسا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، باپ کا حق اور ہے، اولاد کا حق اور ہے، بیٹے کا حق اور ہے۔ دونوں ہیومن ہیں لیکن دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ باپ ہے، وہ اللہ کا بندہ بیٹا ہے، دونوں کا حق ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ تابعی ہے، ایک اللہ کا بندہ صحابی ہے، ایک اللہ کا بندہ نبی ہے، سب کے حقوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بنیادی انسانی حقوق والے وہ اولاد کو والدین کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ پہلے دن جب بچہ اسکول جاتا ہے نا امریکہ برطانیہ میں، اس کو بتاتے ہیں تیرا حق کیا ہے، تیری ماں تیرا باپ تجھے ڈانٹ نہیں سکتا کیونکہ تو بھی ہیومن ہے، تیرا بھی حق ہے۔ لہذا اس کو پہلے دن فون نمبر بتایا جاتا ہے کہ اگر تیرا باپ تجھے مارے، تجھے ڈانٹے، تیری ماں تجھے مارے یہ ڈانٹے، اس نمبر پہ فون کر دینا۔ بس اس کے بعد باپ بھی ویسا بیٹا بھی ویسا، سب ایک جیسے ہیں۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا، اسلام بنیادی انسانی حق کا تصور نہیں دیتا، اسلام تصور دیتا ہے حقوق العباد کا تصور دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عبد ہیں فطرتاً، اور عبد کس کے؟ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، وہ لازماً کسی مخلوق کا عبد ہے، وہ غیر اللہ کا عبد ہے۔ وہ کوئی اپنے پیٹ کا غلام ہوگا، کوئی کسی نظریے کا غلام ہوگا، کوئی کسی چیز کا غلام ہے، کوئی کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوگا، ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے۔ اور جو کہتا ہے نا فن خاں، وہ کہتا ہے بھی نہ ہم نہیں کسی کے غلام، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم صرف اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے۔ تو ہر شخص غلام ہے۔ آزادی کس کو ملے گی؟ آزادی اس کو ملے گی جو اللہ کا غلام ہو جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ در در کا غلام ہے، وہ کسی کا بھی غلام ہو، وہ ہے مخلوق کا غلام۔ اس لیے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ لہذا جو خالق کا غلام نہیں وہ مخلوق کا غلام ہے، اور جس کی محنت اور مشقت خالق کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی محنت اور مشقت مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ، یہ ہے وہ بگاڑ، یہ ہے وہ بنیادی خرابی جو ہمارے اعمال کے اندر آئی۔ اعمال نہیں خراب ہوئے،
اعمال کی نوعیت بدلی ہے. اعمال ویسے ہی ہے. لوگ شاید نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, لوگ نیکیاں کر رہے ہیں, حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں, لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے یا غیر اللہ کو راضی کرنا ہے؟ مشقت اللہ کی رضا کے لیے ہے یا مشقت غیر اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اس فرق سے جب انسان کا عمل بگڑتا ہے تو سارا جہان بگڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی, کسی تابعی نے بات کی, بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مشکات کے اندر یہ قول موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ماذا یہدم الاسلام, کون سی چیز اسلام کو ڈھا دیتی, اسلام ختم ہو جاتا. تو خود ہی فرمایا جو سب سے پہلی چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے نا, ذلت العالم. عالم جب بگڑتا ہے نا تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. ایک عام آدمی بگڑتا ہے تو وہ عام آدمی بگڑتا ہے. جب عالم بگڑتا ہے تو سارا معاشرہ بگڑتا ہے. سارا معاشرہ بگڑتا ہے تو پھر اس کے اثرات پوری مخلوقات کے اوپر ہوتے ہیں. انسان جب بگڑتا ہے تو ساری مخلوقات کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا, جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی, جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی. سنتے تھے بچپن میں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, زرعی ملک میں آٹا ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم سنتے تھے کہ پاکستان میں دنیا کائنات سے سب سے بڑے ذخائر گیس کے پاکستان کے اندر موجود ہیں. گیس ختم. پانیوں کی سرزمین, پانی ختم. ایک ایک چیز کا آپ اندازہ کرتے جائیے. بگاڑ ہے, ایسا کوئی عالمگیر بگاڑ ہے. نہ سیاست بچی, نہ معیشت بچی, نہ معاشرت بچی, نہ مذہب بچا, نہ دین بچا, نہ تصورات بچے. آہستہ آہستہ نہ اقدار بچی, سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے کچھ نہیں کیا, یہ تم نے خود کیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ جو بستیوں کے لوگ ہیں یہ واقعتاً مومن ہوتے, دعویٰ ایمان ہم سب کا ہے, مومن ہیں کہ نہیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے. اگر یہ واقعتاً مومن ہوتے, واتقوا, اور زندگی انہوں نے اس طرح سے گزاری ہوتی کہ ہر وقت یہ واتقوا, تقویٰ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہر لمحہ انسان اس تڑپ میں رہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر لمحہ اس تڑپ میں رہے کہ میرے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. اور ہر لمحہ اس تڑپ میں رہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. جس کے دل میں یہ دوہرا احساس ہو, ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس, اس احساس کا نام تقویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا. دل میں ہوتا ہے اور دل میں احساس ہوتا ہے. احساس کیا؟ ہر وقت یہ احساس ہو کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت یہ احساس ہو کہیں میں اللہ کی رضا سے رہ نہ جاؤں, محروم رہ نہ جاؤں. جس کے دل میں یہ تڑپ ہے, اس ترجیح کی بنیاد پر زندگی گزاری. ترجیحات یہ ہے زندگی کی کہ وہ ہر لمحہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ اس کام میں ناراض ہے کہ راضی ہے. فرمایا جن بستیوں والوں کی زندگیاں اس طرح گزرتی, اگر وہ مومن ہوتے, واتقوا, اور زندگی گزارتے اس بنیاد پر کہ میرا اللہ ناراض ہے کہ راضی, اس بنیاد پر اگر زندگی گزارتے, فرمایا اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے.
وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ جھوٹے نکلے. دعویٰ انہوں نے ایمان کا کیا، دعویٰ انہوں نے تقوی کا کیا، نام اللہ کا لیتے رہے، غلامی غیر اللہ کی کرتے رہے، بات اللہ کی بندگی کی کرتے تھے، بندگی کسی اور کی کرتے تھے، بات اللہ کی رضا کی کرتے تھے، محنت ساری کسی اور کو راضی کرنے کے لیے تھی. یہی وہ بگاڑ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں، اسی لیے تو سارا بگاڑ پیدا ہوا. یہ تبصرہ ہے اللہ کریم کا ہمارے حالات کے اوپر. لیکن اس میں ایک خوشخبری کی بات ہے، یعنی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنا بھی بگاڑ ہے، آپ احادیث پڑھتے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر، بے شمار احادیث جو وضاحت کرتی ہیں کہ یہ سارا کا سارا تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. مثلاً ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ بعض اوقات بگاڑ چند لوگوں کے اندر ہوتا ہے، خرابی سارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. گناہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ نہیں کر رہے ہوتے. باقی مولوی بیچارے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، گناہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة. اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسروں کو دے. ایسے نہیں ہوتا، جس کا گناہ اسی کو سزا ملتی. ان اللہ تعالی لا يعذب العامة، عام لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. بعمل الخاصۃ، جب عمل چند لوگوں نے کیا ہو تو اللہ سب کو سزا نہیں دیتا. لیکن حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ برائیاں ہوتی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، ہے نیک لوگ، خود برائی نہیں کرتے لیکن برائی سے صلح کر لیتے ہیں، برائی سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھتے ہیں. وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، ان کے پاس اتنا تو اختیار ہے نا کہ زبان سے بول کے کہیں کہ بھائی یہ برا کام ہے نہ کرو. اور برائی کو برائی کہنے کی تو طاقت ہے کہ نہیں. وہم قادرون علی ان ینکروہ، اس برائی کو برا کہنے کا اختیار رکھتے تھے. فلا ینکروہ، پھر بھی برا نہیں کہا. کان لپیٹ کے نکل گئے، ادھر کو نکل گئے. ہم تو نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیا. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں نا، تو فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کردار اپنانا شروع کر دیتے ہیں، تو عذب اللہ تعالی العامة والخاصة، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. بھلے نیک بھلے بد سب ایک جیسے اللہ. اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یاد رکھو، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک اور کون بد، سب رگڑے جاتے ہیں. اللہ اذا انزل اللہ تعالی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے نا، اصاب العذاب من کان فیہم، تو ان کے اندر جو بھی ہوتا ہے سب رگڑے جاتے ہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم، البتہ قیامت کے دن جب اللہ دوبارہ زندگی عطا کرے گا نا، تو پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، نیک لوگوں کو نیک اجر ملے گا، لیکن ایک دفعہ سب رگڑے گا. تو جو بگاڑ ہے اس میں ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، برائیاں کیا کیا ہو رہی ہیں، کس کس بے حیائی کے ساتھ ہم کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بے حیائیاں دیکھتے ہیں، ہمیں برائی نہیں لگتی. جس دن دل سے برائی کی نفرت نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ایمان رخصت ہو گیا. ایمان کا آخری درجہ یہ کہ دل کے اندر برائی کا احساس موجود ہو، نفرت موجود ہو برائی کی. ہمارے اندر سے تو وہ بھی نکل گئی.
ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. فرمایا جس قوم میں یہ 5 باتیں آ جائیں نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور عذاب بھی مختلف قسم کے. اور وہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ باتیں تمہیں نہ پہنچ جائیں. سامنے صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، اللہ اکبر، انصار تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تمہیں نہ پہنچ جائیں. کون سی باتیں؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی، اور اتنی بے حیائی حتی یعلنوا بہا. ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے بے حیائی کی، برائی کی، اپنے گھر میں کر لی. فرمایا حتی یعلنوا بہا، بے حیائی نکل کے سائن بورڈز پر آ جائے، بے حیائی نکل کے اخباروں میں آ جائے، بے حیائی نکل کے ٹی وی پہ آ جائے. فرمایا حتی یعلنوا بہا، لوگ بے حیائی کا اعلان کرنا شروع کر دیں. اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا ظاہر کریں کہ جس ذریعے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک اخبار کا صفحہ اس قابل ہے کہ اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ سکیں، اس کو مسجد میں لا کے رکھ سکیں. یہ ہے وہ اعلان جو بے حیائی بھی ظاہر ہوئی اور ساری دنیا میں ہم نے اعلان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي اللہ لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر مختلف قسم کی وبائیں پھیلا دیتا ہے. طاعون پھیل جاتا ہے، مختلف وبائیں پھیلتی ہیں. فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں کہیں کسی کا نام بھی نہیں سنا تھا وہ بیماریاں پھیلتی ہیں. کبھی ڈینگی کا نام سنا تھا، کبھی ایڈز کا نام سنا تھا، حتیٰ کہ آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں کینسر کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا. یہ بدبخت بیماریاں ایسی ہیں، اور نئی نئی بیماریاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات پہ تبصرہ فرما رہے ہیں، قرآن ہمارے حالات پہ تبصرہ کر رہا ہے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جو اسلاف گزر گئے ہیں ان میں کبھی بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا جو تمہارے اندر آ گئیں. کس لیے آئیں؟ اس لیے کہ تم نے بے حیائی کو پھیلایا، ان کے ساتھ تم نے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد تم نے اس کا اعلان بھی کیا. ساری دنیا پہ تم نے اعلان کیا کہ تم بے حیا لوگ ہو. تمہاری عورتیں، اللہ اکبر، عورت جس کا معنی ہی پردہ ہے. ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یا ام المومنین حدثینا حدیثا عن الزلزلہ، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اماں جی، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس سے بڑا بگاڑ اور کیا ہوگا خشکی اور تری میں کہ زلزلہ ہی آ جائے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اماں جی مجھے حدیث سنائیے زلزلے کے بارے میں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَتْ عَنْهُ بِوَجْهِهَا، اماں جی نے اس سے منہ دوسری طرف کر لیا، اس سے منہ پھیر لیا، اس سے بات ہی نہیں کی. فرماتے ہیں میں نے کہا یا امہ حدثینا حدیثا عن الزلزلہ، اماں جی کوئی حدیث بتا دیجیے ہمیں. اس شخص سے اماں جی نے منہ پرے کر لیا. فرماتے ہیں میں نے کہا اماں جی حدیث سنا دیجیے. فرماتی ہیں یا انس ان حدثتک عشت حزینا
انس میں نے اگر تجھے حدیث سنا دی نا تو تجھے غم لگ جائے گا. اللہ اکبر. وَبُعِثْتَ حِينَ تَبْعَثْ وَذَلِكَ الْحُزْنُ فِي قَلْبِكَ, اور غم تجھے ایسا لگے گا کہ تیری موت تک تیرے ساتھ رہے گا. تو نہ ہی سن حدیث تو چنگا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر اصرار کیا کہ مجھے سنا دیجئے. تو فرماتی ہیں اللہ اکبر. پہلی بات فرمائی ان المرأة اذا خلعت ثيابها في بیت غیر زوجها, جب کوئی عورت اپنا لباس اتار دیتی ہے کسی ایسی جگہ پر جو اس کے خامند کا گھر نہیں ہے. اللہ اکبر. اب لباس اتارنا کیا, عورت کا لباس کیا ہے؟ عورت پوری کی پوری پردہ ہے. ہمیں آج تک اس بحث میں پڑے ہیں کہ یہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں, یہ ہتھیلیوں کا پردہ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہو نا, کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حجاب اور ستر دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ستر ہے, ایک حجاب ہے. ستر کا حکم پہلے آ چکا تھا, حجاب کا بعد میں آیا. تو ستر کتنا ہے عورت کا؟ عورت کا ستر چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی ساری عورت ستر ہے. تو پھر حجاب کا حکم جب بعد میں آیا, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے, اور ایک ام المومنین باہر تشریف لائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی, تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ پردہ کر کے باہر نکلا کریں. تو کیا خیال ہے, اماں جی نے لباس نہیں پہنا ہوا ہوگا؟ پہنا ہوا ہوگا نا. تو اس کے بعد حکم آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور سارے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں. کپڑے پہلے پہنے ہوئے تھے, اوڑھنی بعد میں چلائی, اور پھر وہ جو 70-80 سال کی بڑھیا ہو جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کپڑے اتار سکتی ہے. وہ کون سے کپڑے اتار سکتی ہے؟ وہ اپنی شلوار قمیض اتار سکتی ہے؟ نہیں اتار سکتی. وہ چہرے کا ہی پردہ ہے جو اتار سکتی ہے. تو طالب علمانہ سے میری بات ہے, پلے باندھ لیجئے گا, جھگڑا ہی کوئی نہیں. اب آپ جھگڑا تو چہرے اور ہتھیلیوں کا ہے نا. اب عورت جو پردہ اتار کے سائن بورڈز پر چڑھی ہے, اور جو کپڑے اتار کے ٹی وی پہ آئی ہے, اور جو کپڑے اتار کے اخبار میں آئی ہے, وہ اس نے چہرہ اور ہتھیلیاں ننگی کی ہیں. اللہ اکبر. اپنے جسم کے وہ حصے جو وہ خامد کے علاوہ کسی کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی, وہ بھی اس نے ظاہر کر دیے, اور ایسی ایسی جگہوں پہ ظاہر کر دیے جو اس کے خامد کا گھر نہیں ہے. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ ان المرأة اذا خلعت ثيابها في بیت غیر زوجها, کسی ایسے گھر میں جو اس کے خامد کا گھر نہیں ہے. فرمایا حتقت ما بینہا وما بین اللہ حجاب, اللہ اور اس کے درمیان جو پردہ تھا وہ اس نے پھاڑ ڈالا. اب عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَإِذَا تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا, اگر عورت خوشبو لگا لے اور چاہے یہ کہ کوئی سونگے, اور جو اس کے دل کی چاہت ہے نا فلاں سونگے, وہ خامد نہ ہو. اذا تطیبت لغیر زوجها, کہ اس نے خوشبو لگائی لیکن وہ چاہتی ہے کہ دنیا ساری سونگے. اللہ فرمایا کان لہا نارم و شرا, وہ اس کے لیے جہنم کا باعث بھی ہے اور رسوائی کا باعث بھی ہے. یہ دو باتیں اماں جی نے فرمانے کے بعد فرمایا کہ اذا استباح الزنا, جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے, اللہ اکبر, وشرب الخمور,
اور شرابیں پی جانے لگے، وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور موسیقی عام ہو جائے، ٹنک ٹنک، میں اس کو کہتا ہوں ٹنک ٹنک، ٹی وی لگائیں ٹنک ٹنک، نہ لگائیں تو یہ موبائل ہی کافی، ہر جیب سے آواز آ رہی، کیا مولوی کیا غیر مولوی، کیا دیندار کیا بے دین، ہر شخص کا جو فون بول اللہ ماشاءاللہ، جب فون بولتا ہے تو اس میں وہی ٹنک ٹنک ہے جس کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، جب یہ حالات ہو جائیں تو فرمایا غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، جب یہ حالات ہو جائیں تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، فقال للارض، پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، تھوڑا سا ان کو ہل کے دکھاؤ، پھر زلزلہ آتا ہے، اللہ اکبر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا آدم علی ھذا القیاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ اور تول میں کمی شروع کرتے ہیں إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، وَشِدَّةُ الْمَوْنَ، اور ان کے اوپر حالات تنگ ہو جاتے ہیں، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ زکاتیں دینا چھوڑ جاتے ہیں، زکات دینا ان کو بوجھ لگتا ہے، فرمایا الا مونع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے آسمان سے، اور فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر چوپائے نہ ہوتے، مویشی نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے، ڈنگر نہ ہوتے، تو لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ بارش کبھی ہوتی ہی نہ، اللہ حیوانات کے لیے بارش کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، سن لیجئے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن بھی تبصرہ کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبصرہ کر رہا ہے، فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیتے ہیں، فرمایا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا بِغَيْرِهِمْ، اللہ ان کے اوپر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں آ گیا، امریکہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بھئی کیوں نہ کرے، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ آپ دشمن کو کہتے ہیں دشمن ایسے کیوں کر رہا ہے، دشمن دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے، دشمن تو اتنا اچھا دشمن ہے، کوئی موقع دشمنی کا جانے نہیں دیتا ہاتھ سے، کبھی اس نے نہیں سمجھایا کہ وہ آپ کا دوست ہے، ایک موقع بھی اس نے دشمنی کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے، اللہ نے تو قرآن میں سادہ سا اصول دے دیا ہے، ایسا اصول جس کو سمجھنے کے لیے نہ سائنس کی ضرورت ہے نہ ڈگریاں لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کون دشمن کون سجن، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، سادہ سا اصول ہے، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم جب ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وَإِذَا تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو جو ملک خوش ہوتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ سجن اور دشمن کا اندازہ خود کر لیجیے، کوئی اور دشمن تو دشمنی کرے گا اور کیا کرے گا، فرمایا دشمن کا معاملہ نہیں ہے، گڑبڑ ادھر ہے، دشمن کو دوش نہ دو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، لوگ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا ہے باہر سے، اللہ اکبر، فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے نا، اس میں سے جو بچا کھچا ہوتا ہے وہ دشمن چھین کے لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات پہ تبصرہ فرما کہ جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے
فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو ملکی خزانہ ہوتا ہے، جو تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، سب کچھ لوٹ کے وہ لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ اکبر، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگ اللہ کے قانون کے مطابق جو حکمران ہیں وہ فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو نہیں لیتے، غیر اللہ کا قانون آ جاتا۔ فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے۔ کون ڈلوا دیتا ہے؟ جعل اللہ بأسهم بینہم، فرقہ واریت ہے جی، دہشت گردی ہے جی، یہ ٹی ٹی پی ہے جی، یہ فساد ہے جی، یہ رد الفساد ہے جی، یہ ضرب عضب ہے جی، کس نے کس کو مارا، کون کس کا قاتل، اللہ اکبر، لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا میں قتل کیوں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ مارنے والے کی اور مرنے والے کی آپس میں دشمنی کوئی نہیں، وجہ ہی معلوم نہیں کیوں مر رہا ہے، لیکن وہ مارے جا رہا ہے، وہ مرے جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے، وہ مرے جا رہا ہے۔ یہ کس نے یہ باہمی لڑائیاں پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پیدا کیوں کی ہیں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پیدا کی ہیں۔ تو جس نے پیدا کی ہیں وہی اس کو واپس ہٹائے گا نا۔ آپ کے اور میرے کرنے سے واپس نہیں ہٹیں گے، اللہ کے کرنے سے ہٹیں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں نا کہ تم اپنے اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہو، اپنی اپنی کھیتیاں، فصل سب خوش ہیں کہ میری فصل ٹھیک ہو گئی، میرے معاملات ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں تو الا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ ذلت و رسوائی اللہ نے مسلط، وہ دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ مغلوب ہو گیا۔ فرمایا اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کرے گا۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن یہ بے سبب نہیں ہوا، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اسی آیت میں جہاں اللہ کی ذات تبصرہ فرما رہی ہے ہمارے حالات پر کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ فرمایا یہ عذاب نہیں ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو کچھ عملوں کا کچھ بدلہ چکھایا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ خوشخبری کی بات ہے، سبحان اللہ، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں۔ یہ پہلی امتوں کا مسئلہ تھا کہ بھاگ بھاگ کے ان کو پوچھنا پڑتا تھا حل لہ من توبۃ، حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا دروازہ ہے؟ تو یہ اس امت پر اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا یہ تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے، یہ تمہارے اعمال کا پورا عذاب نہیں ہے، یہ پورا بدلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اصل میں کرتوت جیسے ہیں نا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، لیکن بہت ساری باتیں تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ
ما ترک علیہا من دابۃ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کر لے، اللہ پکڑ لے عذاب لوگوں کے کرتوتوں کے مطابق، تو فرمایا اتنا بڑا عذاب آئے اللہ کا کہ پور روئے زمین پر تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا دکھائی نہ دے۔ یہ عذاب نہیں آیا، یہ تھوڑا سا چکھایا ہے، لعلہم یرجعون۔ سورہ توبہ کے اندر آیت تو وہ منافقین کے لیے نازل ہوئی، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جو اعتبار ہوتا ہے وہ عمومی حکم کا ہوتا ہے، خصوصی سبب کا نہیں۔ تو نازل تو وہ منافقین کے لیے ہوئی ہے، لیکن فٹ ہمارے اوپر بیٹھتی ہے۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال مرۃ او مرتین، کبھی کوئی ایک مصیبت کبھی کوئی دوسری مصیبت، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نصیحت کا دروازہ کھلا ہے، پھر بھی نہ کوئی توبہ کرتا ہے نہ کوئی واپس آتا ہے۔ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، جتنے بد امنی اور فساد سے بڑا کوئی عذاب ہوگا کہ انسان کو ہر وقت خوف ہی لاحق رہے کہ میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہے اللہ کا کرم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑا عذاب آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں کہ شاید کہ یہ واپس آ جائے۔ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ واپسی کا دروازہ موت سے پہلے پہلے اس امت کے لیے کھلا ہے۔ اور یہ خوشخبری کی بات، تبصرہ ساتھ ہی خوشخبری، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے، سارا فساد لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تھوڑا سا چکھایا ہے، واپس آ جائیں۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دو، اپنے اللہ سے کہو کہ یہ سونے کی بنا دو، یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دم اسی چاہت میں تھے، اسی تڑپ میں کہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور طبرانی کی اس روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور سلام بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ ان شئت اصبحت لهم الصفا ذهبا، اے حبیب اگر تو چاہتا ہے نا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ایک آپشن یہ ہے کہ ہم سونے کی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی فمن کافر منہم، اس کے بعد بھی کوئی کافر رہا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو پھر میں وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہو۔ ایک آپشن یہ ہے، اور فرمایا وَإِن شِئْتَ، اور اگر دوسرا آپشن لینا ہے تو وہ یہ ہے کہ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جب آنا چاہیں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْتُ بَلَا، میں نے اسی وقت کہہ دیا یا اللہ باب التوبۃ والرحمہ، ہمیں سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، تو میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ دروازہ کھلا ہے، اللہ بلا رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بلا رہے ہیں، نہیں حرکتوں سے باز آ رہے تو ہم نہیں آ رہے. جتنی سختی، جتنے حالات خراب ہیں، کسی نے اپنے گھر کا ماحول سیدھا کیا؟ کوئی گناہ جو ہم پہلے کرتے ہیں چھوڑ دیا ہو، جو ہم نے کوئی توبہ کر لی ہو، کوئی گھروں کا ماحول ٹھیک کر لیا ہو، کوئی گلیوں بازاروں کا ماحول ٹھیک ہو گیا ہو، کسی میڈیا کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہو، کسی اخبار کے صفحات ٹھیک ہو گئے ہوں، کچھ بھی تو نہیں بدلا. آپریشن رد الفساد سے کچھ نہیں ہوگا. اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو معاف کر دے. ہم واپس آتے ہیں. فرمایا سلط اللہ علیکم ذلن، ذلت و رسوائی اللہ مسلط کرے گا. تو جس نے مسلط کی ہے لا ینزعہ، وہ واپس نہیں ہٹائے گا اس کو. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تم اپنے دین کو پہلی ترجیح بنا کے ادھر نہیں آؤ گے. جب تم دین کی طرف نہیں آؤ گے اللہ اس ذلت و رسوائی کو واپس نہیں ہٹائے گا. تو ہمارے پاس موقع ہے، میں اور آپ، ہم سب، ساری امت اجتماعی توبہ کریں. جو اجتماعی گناہ ہیں ساری امت ان سے باز آئے، اور جو انفرادی گناہ ہیں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں. آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ یا اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے، جتنی غلطیاں، جتنی خطائیں ہو گئی تو معاف کر دے. تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اور یہاں اٹھنے سے پہلے ہم وعدہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے، وہ چند سال ہے یا چند لمحے ہے، اللہ وہ صرف تیری مرضی اور تیری غلامی میں گزرے گی. ہم اللہ سے وعدہ کر لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کو ہماری حالت پر ترس آ جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.